ایک کویسچن کسی نے کیا کہ کہیں اندرون سندھ میں ایسا ہوا کہ کسی کا نکاح پڑھایا گیا اور نکاح پڑھانے والی ایک خاتون تھیں اور انہوں نے کوئی خطبہ وغیرہ اس میں نہیں پڑھا بلکہ شاہ لطیف بھٹائی صاحب کی کچھ شاعری وغیرہ بیان کی اور کچھ اشعار پڑھے اور یہ نکاح ختم ہو گیا، اور یہ کہا بھی گیا کہ یہ لطیفی نکاح ہے، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ سائل کو خدشہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر دیگر مقامات پر بھی اور دیگر عبادات میں بھی اس طرح کے تصرفات شروع ہو جائیں گے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ نکاح میں اصل جو اس کے دو ارکان ہیں وہ ایجاب اور قبول ہیں۔ لڑکا لڑکی میں سے جو پہلے اجازت دے دیتا ہے اسے ایجاب کہتے ہیں، جو بعد میں اسے نکاح کو قبول کرتا ہے آفر کو اسے قبول کا نام دیا جاتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں لڑکی پہلے لڑکی سے اجازت لیتے ہیں پھر لڑکے سے قبول کرواتے ہیں، اس کو ایجاب اس کو قبول ہو جاتا ہے۔ یعنی ایجاب جو حقیقتاً وہ وکیل کرتا ہے، لڑکی سے اجازت لیتا ہے پھر آ کے کہتا ہے بھی میں اجازت دیتا ہوں ان کو، قاضی صاحب کو، یا خود کہتا ہے کہ میری موکلہ کا نکاح میں نے آپ سے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ یہ جو کہہ رہا ہے میں نے کر دیا، یہ ہے ایجاب، اور وہ لڑکا قبول کرتا ہے قبول۔ عموماً لڑکی سے پہلے ہوتا ہے لیکن مخالف بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قاضی صاحب یا نکاح خواہ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا، یہ تو ایک فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے، کیونکہ وہ نکاح نامہ جو ہے اس میں کچھ خانے ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ جن کو قانونی اعتبار سے فل کرنا ضروری ہوتا ہے، مثلا لڑکی کے وکیل کا نام، اس کے گواہ جو لڑکی سے اجازت لے رہے ہیں، پھر شادی کے گواہ، پھر دولہا کے دستخط وغیرہ ہوتے ہیں، پھر نکاح خواہ کا نام اس میں ہوتا ہے، اس کے دستخط وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ فارمیلٹی پوری کرنی پڑتی ہے، ورنہ ایجاب و قبول سے ہی نکاح تمام ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد چاہے نکاح مرد پڑھائے یا عورت، چونکہ مرد عورت سے فرق ہی نہیں ہے، اصل تو ایجاب و قبول سے نکاح ہوتا ہے، لہٰذا اس نکاح پہ عورت کے ہونے کی وجہ سے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوسری بات یہ کہ نکاح میں خطبہ پڑھنا امر مستحب ہے، افضل ہے کہ پڑھا جائے، نہ بھی پڑھا جائے تو جیسے میں نے بتایا اس کے دو ارکان ہیں، ایجاب و قبول، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ خطبے کی ایک سنت متوارثہ چلتی آ رہی ہے لہٰذا اس کو ترک نہ کیا جائے، اور وہ سنت متوارثہ عربک میں ہی خطبہ پڑھنا ہے، تو لہٰذا اگر کسی نے خطبہ نہیں پڑھا نکاح تو پھر بھی ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ خطبہ پڑھا جائے، اور پھر یہ بھی بہتر ہے کہ عربک میں ہی پڑھا جائے۔ لیکن اگر کسی نے سندھی زبان میں خطبہ پڑھ دیا یا اشعار وغیرہ پڑھ دیے تو ایک سنت متوارثہ سے کہتے ہیں جو سینہ بسینہ طریقہ چلتا چلا آ رہا ہو، اور یہ ایک بڑی شرعی دلیل ہوتی ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے ابھی تک کوئی عمل سینہ بسینہ امت میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے تو یقینی سی بات ہے اس کی کوئی اہمیت ہے، تبھی تو ہو رہا ہے۔ اب اس ایک چلتے ہوئے روٹین کو ختم کر کے ایک نئی چیز کو درمیان میں لانا، اور اس کو ہم بدعت ہی کہیں گے کہ یہ بدعت ایجاد کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ لیکن یہاں صرف یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس کے بغیر بھی نکاح ہو گیا، ہاں اس کی مذمت ضرور ہوگی کہ خطبہ باقاعدہ عربک میں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے متبادل کسی بھی چیز کو قائم مقام قرار نہ دیں، اور یہ بھی طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ جدید کوئی طریقے ایجاد کر کے کسی بھی جو ہمارے ایک معروف رسم یا معروف عبادت ہے اس میں ایڈ کر دینا، کیونکہ پھر آگے اسی سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بچے اس چیز کو معاذاللہ بعض اوقات دین سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں، اور اصل دین تو ہم سکھاتے ہی نہیں اپنے بچوں کو، عموماً ہمارے ہاں یہی معاملہ ہوتا ہے، تو اس طرح غیر دین دین بن جاتا ہے، اور جو اصل دین ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو۔ تو میں اس پہ مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی یہ بات کیوں کہہ دی، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اصل دین کو پہلے سیکھا نہیں ہوتا، جو ہمارے گھر میں خاندانی رسومات ہیں، رواج ہیں اور معمولات ہیں، ہم انہی کو دین سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ معمولات ہمیشہ غلطی ہوں گے، وہ رسومات ہمیشہ خلاف شرع ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا اصل دین ہے جو نبی کریم سے ہو کر آیا ہے، اور یہ کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر اجازت شرع کے باعث اضافہ کیا گیا ہے تاکہ دونوں چیزیں مکس نہ ہو جائیں، تو اس لیے اس کی یقیناً مذمت ہی کی جائے گی۔ جو طریقہ مسلمانوں میں رائج ہے اس کے مطابق چلیں تاکہ بدعت ایجاد نہ ہو۔ یہ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی اپنی زوجہ کو یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے آزاد کیا تو کیا اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟
دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ لفظ طلاق لفظ آزاد باب طلاق میں کنایہ ہے، یعنی طلاق کے معاملے میں جب لفظ آزاد استعمال کرتے ہیں تو اس کو لفظ کنایہ شمار کیا جاتا ہے۔ الفاظ کنایہ وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف طلاق کے لیے نہیں بنائے گئے بلکہ طلاق کے علاوہ اور کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے لفظ آزاد ہے۔ جبکہ ایسے الفاظ جو صرف طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، صرف سے مراد 99%، اونلی کوئی 1% ہوگا کہیں اور استعمال ہو جاتے ہیں، تو انہیں لفظ صریح کہا جاتا ہے، جیسے خود لفظ طلاق۔ اب یاد رکھیں کہ یہ جو کنایہ لفظ ہے، لفظ آزاد، جب اس سے انسان طلاق یعنی یہ زبان سے ادا کرے تو اس کی حالت کو دیکھا جاتا ہے۔ حالتیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک نارمل حالت ہے، نارمل کا مطلب نہ غصے میں ہے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، اور نہ عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور شوہر غصے میں یہ الفاظ ادا کرتا ہے۔ ایک ہے کہ نارمل بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عورت نے جواب کہا، سوال کیا کہ بھئی دیکھو اب ہم نہیں چل سکتے تو تم مجھے طلاق دے دو۔ اس مطالبہ طلاق کے جواب میں اس نے غصے میں نہیں، پولائٹلی لفظ آزاد استعمال کیا۔ تو ان میں سے ایک کا حکم تو یہ ہوتا ہے جب یہ نارمل حالت میں ہے، مطالبہ طلاق نہیں ہے اور یہ لفظ آزاد استعمال کر لے تو اس میں شوہر کی نیت پوچھی جاتی ہے۔ وہ قسم کھا کر اپنی جو نیت ظاہر کرے گا اسی کے مطابق حکم ہوگا۔ یعنی اگر یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میری نیت طلاق کی نہیں تھی، مان لی جائے گی، اور اگر طلاق کی نیت کہے گا تو طلاق پڑے گی۔ لیکن جب یہ لفظ آزاد حالت غضب میں یا مطالبہ طلاق کے جواب میں کہا جائے تو اچھی طرح یاد رکھیں، چاہے شوہر کی نیت ہو یا نہ ہو، یہ مطالبہ طلاق اور حالت غضب اس کی نیت کے قائم مقام ہوتے ہیں، فوراً طلاق پڑ جائے گی۔ اور لفظ کنایہ سے جو طلاق پڑتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر یہ دونوں ساتھ رہنا چاہیں، اور شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا نہیں کہ 2 طلاق دی ہو، کیونکہ یہ تو مل کے 3 ہو جائے گی، پھر حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر پہلے 1 دی ہے اور پھر اب یہ لفظ آزاد سے طلاق دی تو 2 ہو گئیں، اس میں رجوع کی گنجائش ہے، لیکن اس میں دوبارہ ملاپ کی صورت نکاح ہے۔ نکاح کے بغیر دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی جو ہمیں سن رہے ہیں، اگر کبھی یا کوئی بہن سن رہی ہیں ان کے شوہر نے ایسے لفظ کہے ہوں تو ہوشیار رہیے گا کہ لفظ آزاد کبھی بھی استعمال ہوا ہو حالت غضب میں یا مطالبہ طلاق کے جواب میں تو آپ کی طلاق ہو چکی ہے، آپ دونوں علیحدہ ہو گئے ہیں، اور عدت شروع ہو گئی تھی۔ اگر شوہر نے بعد میں باقاعدہ نکاح نہیں کیا اور آپ لوگوں نے ویسی صلح کر کے رہ رہے ہیں تو سمجھ لیں گناہوں کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ فوراً سے پیشتر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور نکاح کا اہتمام کریں، بشرطے کہ 2 طلاقیں پہلے نہ دی ہوں۔ اگر معاذ اللہ 2 پہلے دی تھیں تو پھر تو یہ 3 ہو گئیں، اب حلالہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے لفظ آزاد استعمال کیا اور نارمل حالت میں کیا تھا لیکن کسی نے غلط مسئلہ بتا دیا اور وہ دونوں جدا جدا ہو گئے تو یہ یاد رکھیں نارمل حالت میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر شوہر یہ سمجھتا ہے میری نیت نہیں تھی تو آپ بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں، وجہ یہ کہ طلاق ہوئی نہیں تو نکاح کس چیز کی، نکاح کس چیز کا، تو اچھی طریقے سے اس کو مسئلے کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔